إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے عصر اور زمانے کی، سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں. ان لوگوں کے علاوہ جو صاحبان ایمان ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر اور حق کی وصیت و نصیحت کی. آیات کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ بیان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے اس مرحلے کے لیے کل میں نے خاتمہ کلام یہ اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید نے ان آیات میں دو باتوں کا اعلان کیا ہے اور دونوں کے لیے الگ الگ موضوع قرار دیا ہے. ایک اعلان ہے خسارے اور گھاٹے کا اور ایک اعلان اس کے مقابلے میں ہے منفعت اور فائدے کا. جب خسارے کا اعلان کیا تو کہا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. اور جب اس کے مقابلے میں منفعت اور فائدے کا اعلان کیا تو کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صاحب ایمان اور صاحب کردار فائدے میں. اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید کی نگاہ میں یہ دو عالم الگ الگ ہیں. ایک عالم ہے انسان کا عالم اور ایک عالم ہے ایمان کا عالم. انسانیت کے عالم میں خسارہ ہی خسارہ ہے اور ایمان کی دنیا میں فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ انسان کبھی فائدے کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جو ایمان سے الگ ہو جائے، اور وہ انسان کبھی خسارے میں نہیں آ سکتا ہے جو عالم ایمان کا رہنے والا. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. میں تھوڑی دیر اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد تاریخ کی مناسبت سے، سرکار دو عالم کی زندگی سے اور آپ کے حیات طیبہ سے کچھ مثالیں اس سلسلے میں گزارش کروں گا جتنا وقت باقی رہ جائے. لیکن بات جو قابل توجہ ہے
اس پر تھوڑی دیر آپ توجہ فرمائیں، اس لیے کہ مسئلہ ایسا ہے جس سے آسانی سے انسان اتفاق نہیں کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کا اعلان ہے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور صاحب ایمان فائدے میں ہے، منفعت میں ہے۔ خسارے کا موضوع ہے انسان اور فائدے کا موضوع ہے ایمان، اور دونوں کے عالم الگ الگ ہیں۔ انسان کی دنیا الگ ہے اور ایمان کی دنیا الگ ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سن لیں تاکہ میری بات آسانی سے واضح ہو سکے اور میرے تمام بچے بات کو محسوس کر سکیں۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہر وہ انسان جو ایمان سے دامن بچانا چاہتا ہے وہ سارا زور انسانیت پر دیتا ہے، توجہ کریں، اور ہر وہ انسان جو ایمان کی قدر و قیمت سے باخبر ہے وہ جانتا ہے کہ وہ انسانیت کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے جس کے ساتھ ایمان اور کردار نہ ہو، لہذا اس کی نگاہ میں سارا زور ایمان پر ہوتا ہے۔ اب اس دنیا میں چند مثالیں آپ سن لیں جلدی جلدی۔ ایک مسئلہ ہے نجاست مشرکین کا۔ قرآن مجید نے کہا انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، کفار نجس ہیں، ناپاک۔ اب جن کو مشرکین و کفار سے ہمدردی ہے ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے، صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آخر بالآخر وہ بھی انسان ہی تو ہے۔ توجہ کریں، یہ جن مشرکین کو آپ نے نجس قرار دیا ہے یا جن کفار کو آپ نجس قرار دیتے ہیں وہ کوئی جانور ہے؟ وہ بھی تو انسان ہی ہے۔ یہ کیا مانی کہ ایک انسان کو پاک کہا جائے اور ایک انسان کو نجس کہا جائے، ایک انسان کی طہارت کا اعلان کیا جائے اور ایک انسان کی نجاست کا اعلان کیا جائے؟ یعنی ان کو کون یاد آیا؟ متوجہ ہیں؟ انہیں کون یاد آیا؟ انہیں انسان یاد آیا، کیونکہ کفار سے ہمدردی کرنا ہے لہذا انسان یاد آیا، کیونکہ مشرکین کو مسلمین کے برابر بنانا ہے لہذا انسان یاد آیا، اور دلیل ہے کہ انسان سب برابر۔ اور کریں یہ سنتے رہتے ہیں آپ، تو انہوں نے سارا زور کاہے پر دیا ہے؟ انسان پر، کیونکہ یہ بھی انسان وہ بھی انسان اور انسان سب برابر، لہذا یا دونوں پاک ہوں اور یا دونوں نجس ہوں۔ تو نجاست مشرکین نجاست کفار پر اعتراض کرنے کی بنیاد ہے انسان۔ یہ قرآنی مسئلہ ہے اور یہ تاریخی مسئلہ 20ویں صدی کا۔ جب مجرمین کو سزا دی جانے لگی، سنتے رہتے سب دیکھتے رہتے ہیں آپ، زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب مجرمین کو سزا دی جانے لگی تو ہر ایک کو یہ خیال پیدا ہوا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک اچھا خاصا انسان، پڑھا لکھا، سمجھدار، قابل، باصلاحیت، فوج کا آفیسر، ملک کا وقار، اور ایک چھوٹے سے جرم پر آپ اس کو پھانسی میں لٹکا دیں گے، آپ اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے یہاں انسانی زندگی کا کوئی وقار نہیں ہے، انسانی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری اسلامی سزاؤں پر وہ بے چین ہو جاتے ہیں جن کا نعرہ ہے تحفظ حقوق انسانی، ہم انسانیت کے حقوق کے محافظ ہیں۔ بالآخر یہ انسان ہی تو ہے، چور ہے مانا انسان تو ہے، قاتل ہے تسلیم کیا مگر انسان تو ہے، زناکار بدکار ہے ہم بھی جانتے ہیں مگر انسان تو ہے، خونریز ہے سفاک ہے ہم بھی جانتے ہیں مگر انسان تو ہے۔ یہ سب بھلا دو، خالی انسان یاد رکھو۔ تو جو قرآن نے کفار و مشرکین کی نجاست کا اعلان کیا تو انہیں کون یاد آیا؟ انسان۔ جب مجرمین کو سزا دی جانے لگی تو انہیں کون یاد آیا؟ انسان۔ اور ایک تیسرا مسئلہ جو اس سفر میں امریکہ میں نے تقریباً ہر شہر میں سنا اور کوئی نہ کوئی آتا ضرور پوچھنے کے بعد، یہ جو آپ حضرات فرماتے ہیں کہ جب تک انسان صاحب ایمان نہیں ہوگا اس وقت جنت نہیں جا سکتا، تو یہ کفار، یہ مشرکین، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ بت پرست اتنے لمبے لمبے کار خیر کرتے ہیں، انہوں نے اسپتال کھولا ہے، انہوں نے سڑک بنوائی ہے، انہوں نے اسکول کھولا ہے، وہ اندھوں کو امداد دے رہے ہیں، وہ بہروں کو پال رہے ہیں، وہ کانوں کی تربیت کر رہے ہیں، وہ لنگڑوں کو پال رہے ہیں، اور آپ
کہتے ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن یہ کون یاد آیا؟ انسان۔ میری بات یاد رکھیے کہ ایک لفظ قابل توجہ ہے تاکہ نتیجہ آپ محسوس کر سکیں۔ تو جن کو بے ایمانوں سے بے دینوں سے ہمدردی کرنا ہے ان کے بارے کی دلیل ہے کہ بالآخر یہ بھی تو انسان ہے، ان کے کار خیر کی قیمت ہونی چاہیے، اور ہر کار خیر کی ایک ہی قیمت ہے کہ سب کو لے جا کے جنت میں بٹھا دو، ادھر ہندو ادھر سکھ ادھر عیسائی ادھر یہودی، اور جب مسلمان پہنچے والوں کی جگہ نہیں رہی۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بالآخر انسان ہے اور انسان کے عمل کی قیمت ہونی چاہیے۔ ایک دو نہیں، میں سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں، اور اگر کوئی موقع آ گیا تو خدا آپ کی زندگی سے مثالیں پیش کر دوں گا، لیکن جتنی باتیں میں بھی باہر کی عرض کر رہا ہوں یہ 3 باتیں آپ کی نگاہ میں۔ جب نجاست مشرکین پر اعتراض کرنا ہوا تو یاد آیا انسان، جب مجرمین سے ہمدردی کرنا ہوئی تو یاد آیا انسان، جب بے ایمانوں کو کار خیر پر جزا دلوانا ہوئی تو یاد آیا انسان، اور تینوں مقامات پر کھلا دیا گیا ایمان۔ توجہ کریں، یہ جو مجرمین کو بے ایمانوں کو جنت میں لے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انسان تو ہے چاہے ایمان نہ ہو۔ یہ جو مشرکین کو پاک کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی ایسی دلیل ہے کہ انسان تو ہے چاہے ایمان نہ ہو۔ یہ جو مجرمین کو بچانا چاہتے ہیں ان کی بھی ایک دلیل ہے کہ انسان تو ہے چاہے بد کردار بھی صحیح۔ تو اس کے معنی ہے کہ کفار کے حامی انسان کے ساتھ، مجرمین کے حامی انسان کے ساتھ، بے دینوں کے حامی انسان کے ساتھ۔ تو جب کسی نظام کو الجھنا ہوتا ہے تو ہر آدمی انسانیت کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ انسان گھاٹے میں فائدے میں ایمان والا ہے، اس لیے کہ اللہ سے بہتر اپنے بندوں کو کون پہچانتا ہے کہ جب انہیں کوئی بے ایمانی کرنا ہوگی تو اپنی بے ایمانی کو دبانے کے لیے یہ انسانیت کا سہارا لیں گے۔ انسان تو میں نے بنایا ہے، تم بنے تو نہیں ہو۔ اگر میں نے تم کو کسی گدھے کے گھر پیدا کر دیا ہوتا، نہیں میں مزاح نہیں کرتا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں سب قرآنی ہے، میری زبان ایسی ہے کہ لوگ خوشی سے سن لیتے ہیں۔ اگر ہم نے تم کو گدھے کے گھر پیدا کر دیا ہوتا تو کیا ہوتے؟ اشرف المخلوقات انسان کیا ہوتے؟ گدھے تو ہوتے۔ یہ تو ہمارا دیا ہوا شرف ہے، یہ ہماری دی ہوئی عزت ہے کہ انسان کے گھر پیدا کر کے انسان بنا دیا۔ وہ تم سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ انسان بنا دیا ہے تو انسان بنے رہنا، ایسا نہ ہو کہ ہم انسان کے گھر بھیج کے انسان بنائیں اور تو اپنے کردار کی بنیاد پر اب گدھے ہو جاؤ۔ اب پڑھیے قرآن مجید، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ یہ جن کو توریت دی گئی اور توریت پر عمل نہ کر سکے یہ گدھے ہیں جن پر کتابیں لا دی گئی ہیں۔ تو ہم نے تو یہودیوں کو بھی انسان ہی بنایا تھا۔ اب آپ کو اندازہ ہو یہ مزاح نہیں ہے، ہم نے تو یہودیوں کو بھی انسان ہی بنا کے پیدا کیا تھا، لیکن ہم چاہتے تھے کہ صاحب ایمان ہو جائے تاکہ انسانیت باقی رہ جائے، صاحب کردار ہو جائیں تاکہ شرف انسانیت محفوظ رہ جائے۔ یہ اپنی انسانیت کو بچا نہیں سکے تو ہمارا فریضہ ہے ہم یہ اعلان کرتے ہیں یہ انسان نہیں ہے، کمثل الحمار، یہ گدھے ہیں۔ یعنی بدترین بات جو انسان کے بارے میں کہتا ہے جب اس کی حماقت کا اعلان کرنا ہوتا ہے تو یہی تو کہتا ہے۔ جب بچے کو ماں باپ ڈانٹتے ہیں ان کی بے عقلی پر تو یہی تو کہتے ہیں کہ بالکل ارے وہ گدھے نے کیا قصور کیا کسی آدمی کا، بیچارے وہ جو سامان لا تو لے کے چلا جاتا ہے، اتنی شرافت کا برتاؤ کرتا ہے، مگر انسان اس کی شرافت کی قدر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل سے کام نہیں لیتا۔ اتنی بات اگر آدمی نے خود اپنے بارے میں سوچ لی ہوتی تو مسئلہ خود ہی حل ہو جاتا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ اچھا عقل سے کام لینا کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں آپ پہچان لیں۔ ہم مجلس تمام کر کے باہر نکلے، ایک صاحب راستے میں مل گئے، ہم نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ہنسنے لگے۔ ایسے لوگ ملتے ہیں کبھی کہ خدا نہ خواستہ، ہم نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ہنس دیے۔ اب کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور زور سے ہنس دیے۔ کیا کہیں ان کو؟ عقل کل، مجسمہ عقل کیا کہیں؟ آپ بتائیں کیا کہیں گے؟ اگر آپ میرے ساتھ ہوتے اور یہ صاحب مل جاتے راستے میں اور ہم ان سے پوچھتے جناب کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، اور وہ ہنس دیتے، بھائی کہاں جا رہے ہیں، اور ہنس دیتے، آپ کیا کہتے؟ مولانا آگے بڑھیے جلدی،
خطرہ ہے. کیوں؟ یہ کوئی، میں تو کہوں آپ ہی کہیے، یہ کوئی پاگل دیوانہ معلوم ہوتا ہے. بھائی کیوں دیوانہ؟ کہاں سے پہچان گئے آپ؟ میری بات پہچانیے گا. کیسے آپ نے پہچان لیا؟ اس کی آنکھوں میں کوئی کمی ہے، کانوں میں کوئی کمی ہے، ناک نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں، کیا نہیں، سب تو ہے. اچھا خاصا بول بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، اور ہنسنا تو انسان کی پہچان ہے. جانور نہیں ہے، انسانی تو ہنستا ہے. تو انسانیت کی پہچان ہے. آپ نے پاگل دیوانہ کیسے کہا؟ کہا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، وہ سب ہیں، مگر لگتا ہے کہ عقل نہیں ہے. عقل تو دکھائی نہیں دیتی، کہاں سے آپ نے فیصلہ کیا؟ یہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ عقل نہیں ہے؟ عقل تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اگر وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے تو کیا آپ نکال کے دکھلا دیں گے؟ آپ اسے پاگل کہیں گے، وہ آپ کو پاگل کہے گا کہ نہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں، معلوم ہوتا عقل نہیں ہے. کیسے پہچانا؟ کہا نہیں یہ معلوم ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، نہیں یہ معلوم ہے کہاں جا رہے ہیں. میری بات ظاہر نہ کریں، ہر بات عقل، آپ تو عقل والے ہیں. یعنی آپ نے پاگل کے پاگل پن کو کیسے پہچانا؟ نہیں یہ ہوش ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، نہیں یہ ہوش ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. اب تو اندازہ ہو گیا کہ جسے یہ ہوش نہ رہ جائے کہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، اسی کو تو پاگل دیوانہ کہا جاتا ہے. توجہ ہے، اسی کو دیوانہ کہا جاتا ہے. کتنا بڑا سبق ہے عقل دیا تھا اسلام نے جب کہا تھا کہو انا للہ، تاکہ معلوم ہو کہاں سے آ رہے ہو، تو انا الیہ راجعون، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کہاں جا رہے ہو. جب تک یہ کلمہ سلامت رہے گا عقل برقرار رہے گی. چار میل کا فاصلہ طے کرنے والا، اسے اگر ہوش نہ ہو کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں تو پاگل دیوانہ. 50 سال زندگی کا فاصلہ طے کیا، نہیں ہوش کے کہاں سے آ رہے ہیں، نہیں خبر کے کہاں جا رہے ہیں. عقل کل ہے، فیصلہ کرنے والے ہی کے پاس میں عقل نہیں. میری بات غور کریں گے، میں تو اردو زبان میں بات کرتا ہوں تاکہ میرے بچے سمجھیں، ورنہ ابھی آیت روایت بہت ہے. تو میں نے کیا کہا؟ جسے یہ ہوش ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے وہ ہے صاحب عقل، اور جسے یہ ہوش نہ رہ جائے اسے سب کہتے ہیں دیوانہ. قرآن نے یہی علامت بتائی، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی وہاں سے آ رہے ہیں. انا الیہ راجعون، پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، یعنی یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے. یہ قرآن نے کہا. اب میرے مولا نے کیا کہا؟ العقل ما عبد به الرحمن واقتصب به الجنان. عقل اسے کہتے جس سے رحمان کی بندگی کی جائے اور جنت حاصل کر لی جائے. رحمان علامت ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، جنت علامت ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد. صاحب عقل کو جس کو یہ ہوش ہے، لیکن خالی اگر ہاتھ پاؤں پر آنکھ ناک کان پر فیصلہ کرنا ہے تو سب صاحب عقل ہیں. دیوانے میں کچھ کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ نے کبھی کوئی دیوانہ دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہے دیوانے کے ہاتھ پاؤں عقل مند سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. جب خدا نخواستہ کسی کا دماغ خراب ہوتا ہے اور سارا گھر پکڑ رہا ہے، گرفتار کر رہا ہے، مارنا چاہتا ہے، ایک ہاتھ مارا ادھر گرے، ان کو مارا ادھر گرے. یہ عقل والے ہیں، جب دیوانے کو سنبھال نہیں پاتے. یہ صاحبان عقل ہیں جو ایک دیوانے کو قابو میں لے سکتے ہیں، اور وہ ایک دیوانہ ہے جو کتنے صاحبان عقل کو ڈھیر کر دیتا ہے. اور کیا نہیں تو یہ کیوں دیوانہ ہے، یہ کیسے صاحبان عقل ہیں؟ تو ہر ایک کہتا ہے صاحب عقل کی پہچان ہاتھ پاؤں کی طاقت نہیں ہے، لیکن وہاں سب کے سمجھ میں آتا ہے. جب دیوانے نے کہنا شروع کیا تم تو ہم سے بدتر ہو، ہم تم کو ڈھکیا دیتے ہیں، تم ہمیں سنبھال نہیں پاتے ہو، تو سب نے فوراً سہارا لیا عقل کا. اب کوئی نہیں کہتا ہاتھ پاؤں مسئلہ ہے، اب کوئی نہیں کہتا ناک کان مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے شکل و صورت میں وہ گورا ہو، یہ کالا ہو، مگر کالے کو عقل مند کہا گیا، گورے کو دیوانہ کہا گیا. توجہ کی. اب نہ کسی کو انسانیت یاد آ رہی ہے، نہ شکل و صورت یاد آ رہی ہے، نہ اس کو جمال یاد آ رہا، اب سب کو عقل یاد آ رہی ہے، اس لیے بات اپنے اوپر آئی ہے. اور یہ انسان کا مزاج ہے، اپنے اوپر بات آتی ہے تو فیصلہ اور ہوتا ہے، مذہب کی بات آتی ہے تو فیصلہ اور ہوتا ہے. ایک سلام بڑے اس لیے انسان کا بنیادی عیب ہی ہے کہ انسان نے اپنی ذات کو محور اور مرکز بنا لیا ہے ہر فیصلے کے واسطے. ورنہ اگر واقعی جو بنیادیں ہیں وہ انسان کی نگاہ میں ہوتی یہ مسئلہ نہ پیدا ہوتا. اب جو بات میں نے چھیڑی ہے ایک 2-4 منٹ کے اندر اس کو حل کر لیا جائے تو بات آگے بڑھے. تو ہر وہ انسان جو برائی، غلطی، بد کرداری، بے ایمانی کی حمایت کرنا چاہتا ہے اس کے بعد ایک ہی دلیل ہے
انسان بہرحال انسان ہوتا ہے اور ہر انسان انسان ہے، انسان برابر ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 7-8 سال پہلے میں ایک مقام پر گیا مجلس کے واسطے، سب مومنین ہی تھے۔ آج کے مومنین 8 سال پہلے کے مومنین میں بہت فرق ہے، یعنی یہاں نہیں، یہاں کا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن بہرحال عام طور سے میں نے دیکھا ہے 8 سال پہلے مومنین صاحبان ایمان، اکثریت صاحبان ایمان کی پڑھے لکھوں کی ایسی ملتی تھی جن کو ہماری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہم سانس لے تو وہ بھی غلط، ہم ہاتھ کرے تو وہ بھی غلط، ہم چپ رہ جائیں تو وہ بھی غلط، چپ رہ جائیں تو بے عقل ملا ہے، بولے تو صفاق ہے، جلاد ہے۔ امیر المومنین نے 1400 سال یہی فریاد کی تھی کہ اس قوم میں تو زندہ رہنا مشکل ہے، میں تو میرا حق چھینا گیا کہ ملک کی لالچ ہے، میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤں، کہتے موت سے ڈرتے، انہیں نہ میرے سکوت پر قرار ہے اور نہ میرے بولنے پر سکون ہے، ان کی سمجھ میں میری کوئی بات نہیں آتی ہے۔ تو یہ طریقہ کیا تھا کہ مومن آئے کہ مولانا ایک بات بتائیے، ایک فوجی کرنل یا جنرل کتنے دن میں بنتا ہے؟ میں کہا میں کیا جو نہ میں کرنل ہے جنرل، تو آپ بھی جانتے ہوں گے۔ کہ جناب محنت کرنا پڑتی ہے، مشقت کرنا پڑتی ہے، پہلے تعلیم کے مرحلے سے گزریں، پھر ٹریننگ میں جائیں، پھر ایک معمولی فوجی بنیں گے، 2 سال کے بعد اور آگے بڑھیں گے، 4 سال کے بعد اور آگے بڑھیں گے، 25-50 سال گزر جاتے ہیں، تب کہیں جا کے ایک آدمی فوجی کرنل جنرل بنتا ہے۔ آپ کو کیا سامنے لانے کھڑا ہے گولی مار دی، سمجھ گئے نا؟ اگر حافظہ اتنا خدا نہ خاصا کمزور ہو گیا کہ 8-10 سال پہلے کی باتیں آپ کو یاد نہ رہے، 14 سال پرانی داستان کیسے یاد رہے؟ یہ ہوتا گیا نہیں، کتنے مومن صاحب نے یہ بات سنی ہوگی اور یقیناً سنی ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مومن ہو اعتراض نہ کرے۔ لہذا اتنی محنت مشقت سے ملک کے اندر ایک کرنل جنرل بنتا ہے، اور آپ نے کوئی جرم، زناکار ہے، بدکار ہے، چور ہے، فلاں کو مارا ہے، فلاں جگہ حملہ کیا ہے، یہ کام کیا وہ کام کیا، اور آپ نے کسی کو سولی پر لٹکا دیا، کسی کا گلا کاٹ دیا، کتنا بڑا ستم ہے! نہ کسی عہدے کی قدر ہے، نہ کسی شخصیت کی قدر ہے، نہ کسی پرسنالٹی کا احترام ہے، نہ محنت مشقت کی خیال ہے، نہ قومی سرمایہ جو خرچ کیا اس انسان پر، آپ کو کسی بات کا خیال ہی نہیں، آپ کو تو خالی سولی پر لٹکانا آتا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ تو جانتے ہیں ہم سب تو ہیں ملا، ہماری عقل جتنی ہوتا آپ کو معلوم ہے، وہ بحث کرنا ہی بیکار ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ کریں گے، میں وہ ساری بات نہ کہوں گا جو میں نے ان سے کہی تھی، شاید خلاف آداب محفل نہ ہو جائے، لیکن بہرحال اتنی بات کہوں گا کہ سب سمجھ جائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس شخصیت کا احترام نہیں ہے، ہمارے پاس کردار کا احترام نہیں ہے، ہمارے پاس اونچے اونچے لوگوں کا احترام نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ کرنل کیا ہوتا ہے، جنرل کیا ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسی عہدے کا آدمی، اسی مرتبے کا آدمی اگر آج بھری محفل میں آ جائے جہاں ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی سامنے کھڑی ہوئی ہے اور وہ آ کے اس پر ہاتھ ڈال دے، فرمائیے آپ کیا کریں گے؟ میں ارباب خیرت سے آج ہی پوچھتا ہوں، اس دن نہیں، اس دن ان سے کہنا تھا، آج پوچھتا ہوں، اگر کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو ہاتھ لگا دے کیا کرے گا؟ شکریہ ادا کرے گا؟ آپ کرنل صاحب ہیں، آپ کو سارے حقوق ہیں، آپ جنرل صاحب ہیں، آپ کے مرتبے کا کیا کہنا؟ آپ کے مقابلے میں میری ماں کی کیا قیمت ہے؟ بھائی ماں تو جب بچہ پیدا ہوگا اسی دن ماں ہو گئی، لیکن کرنل بننے کے لیے 20 سال لگتے ہیں۔ بیٹی کیا جس دن پیدا ہو گئی اسی دن بیٹی ہو گئی، مگر جنرل بننے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے۔ بیوی کیا جس دن نکاح کیا بیوی ہو گئی، لیکن ایک ایسے بڑا عہدہ لینے کے واسطے ملک کا بڑا سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں یاد آئیں گی کیا آپ نے فیصلہ کیا؟ کوئی آدمی ان باتوں کو یاد کرے گا اگر ادنا خیر پائی جاتی ہے؟ وہ جب وقت آئے گا خدا نہ خاصا تب کی بات تو چھوڑیے، وہ اسی میں بگڑ گئے۔ دیکھیے بھرے مجمع میں آپ کو میری ماں کی مثال دینے کا حق نہیں ہے، بڑے مجمع میں آپ کو میری بہن کی مثال دینے کا حق نہیں ہے، میری بیٹی کی مثال دینے کا حق نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ مثال سے گھبرا گئے، نہ کرنل کا احترام رہ گیا، نہ جنرل کا احترام رہ گیا۔ تو جب میری مثال سے یہ پریشانی آپ کو پیدا ہے، تو اگر کہیں اس کا عمل سامنے آ گیا ہوتا تو اس وقت آپ کیا کرتا، اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ اب آپ کو اندازہ ہو گیا، اپنے اوپر وقت پڑ جائے تو نہ شخصیت یاد آتی ہے،
نہ خدا یاد آتا ہے، نہ منصب یاد آتا ہے. آپ میں ہم میں یہی فرق ہے، آپ اپنی ذات کے بندے ہیں، ہم دین و خدا کے بندے ہیں. جو آپ سے بدلا غداری کرے گا آپ اس کی پرواہ نہ کریں گے، جو دین خدا سے غداری کرے گا ہم اس کی پرواہ نہ کریں گے. کرتے سب وہی ہیں، فیصلے سب کے ویسے ہی ہوتے ہیں. فرق یہ کہ آپ کے فیصلے کا مرکز آپ کی اپنی ذات ہے. آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی. ہماری نگاہ میں قوم کی ہر ماں کی ماں ہے، ہر انسان کی بیٹی بیٹی ہے، ہر انسان کی زوجہ زوجہ ہے، ہر انسان کی بہن بہن ہے. ہم ہر ایک کا احترام کرنا جانتے ہیں دین کی بنیاد پر. آپ فقط اپنوں کا احترام جانتے ہیں، آپ فقط اپنوں کا احترام جانتے ہیں. اس لیے میں نے دل سے پہلے کی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ عرب کے جاہلیت کے دور میں عورت انتہائی محترم تھی اور انتہائی ذلیل تھی. جب اسے محبوبہ بنانا ہو تو اس کی شان میں قصیدے لکھے جاتے تھے، اور جب بیٹی بن کے پیدا ہو جائے تو زندہ دفن کر دی جاتی تھی. یہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ مسئلہ نفس اور خواہشات کے دل گھوم رہا تھا. قوم کی بیٹیاں خواہشات کے کام آ سکتی ہیں تو ان کی شان میں غزلیں لکھی جائیں. اپنی بیٹی اپنے خواہشات کے کام نہیں آ سکتی ہے لہذا اسے زندہ دفن کر دیا جائے. متوجہ میں کیا کروں؟ یعنی 1400 سال پہلے انسانیت کا ایک ہی معیار تھا، ہر آدمی کے فیصلے کا ایک معیار تھا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور. اسلام نے اسی نظام کو الٹا نہ اپنا نہ بنایا. معیار اس خدا کو بناؤ جس نے کائنات کو بنایا ہے. جو اس کا ہو جائے وہ تمہارا رہے گا، جو اس کا نہ ہو جائے وہ تمہارا نہیں. جو خدا کو بھلا دیتے ہیں وہ انسان کو موضوع بناتے ہیں، جو خدا کو یاد رکھتے ہیں وہ ایمان کو موضوع بناتے ہیں. ایک صحابہ کو محمد اب شاید میری بات آپ پر واضح ہو گئی، لیکن اپنے بچوں کے لیے ایک جملہ اور عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ روٹی چوروں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. روٹی چوروں کا مسئلہ جانتے ہیں؟ اب میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں کہ روٹی چوروں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. واقعات سنا ہی ہوگا آپ نے یقیناً، واقعات سنتے رہتے ہیں، میری عادت نہیں واقعات دہرانے کی، اور اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے بات سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے واقعات بتا دیں گے بچوں کو. امام صادق کے سامنے ایک مسئلہ آیا. ایک آدمی روٹی والے کی دکان پر گیا اور وہاں سے روٹی چورائی، اور جیسے یہ معلوم ہوا کہ کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ابھی اعتراض کر دیں گے تم چور ہو. فوراً دیکھا کہ سڑک پر راستے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا فقیر بھیک مانگ رہا ہے، اسے فوراً روٹی اس کے حوالے کر دی. اپنی چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ اہل نظر ہیں تو ایک بات شاید سمجھ گئے ہوں گے. اور کیا اپنی چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے فوراً وہ روٹی اس نے اس سائل فقیر کے حوالے کر دی. مولا نے پوچھ لیا بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ کیا کیا آپ دیکھ نہیں رہے؟ کار خیر کیا. وہی جو 20ویں صدی میں اسپتال اندھوں کا علاج، کانوں کا علاج، بہروں کا علاج، کار خیر کیا. دیکھتے نہیں آپ؟ جس فقیر کو کسی نے کچھ نہ دیا اس کو روٹی دی ہے، جو بیچارہ بھوک سے مر رہا تھا اس کی زندگی دی ہے، جو ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا اس کی حاجت بڑھانی کی. آپ دیکھیں کیا کیا ہے؟ کہا میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں اور وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کے پہلے کیا کر رہے تھے. کہا ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ بھی دیکھا ہے تو یہ بھی دیکھا ہے، آئیے حساب کر لیں. اور مجھے کیا حساب کرنا ہے؟ حساب کرے گا روٹی والا جہاں سے چورایا مجھ سے کیا مطلب. کل آپ نے اعتراض کیا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ ہم سے؟ آپ سے نہیں. ہم سے آپ کو مار بھی کھا جاتا اس لیے کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، مارا تو جانتے ہیں. آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا بھائی اچھا میں نے پڑھا نہیں پڑھا، آپ نے تو پڑھا ہی ہے جو آپ قرآن کا حوالہ دے رہے سر مجھے قرآن تو معلوم ہو جائے جو آپ نے پڑھا ہے. کہا پڑھیے قرآن مجید میں خدا ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلھا. جو نیکی کرے گا 10 گنا ثواب، جو برائی کرے گا ایک عذاب. اب حساب لگا لیے میں نے فقیر کو روٹی دی یہ نیکی ہے یا نہیں؟ کتنا ملا؟ 10. دکان سے روٹی چورائی یہ گناہ کیا، کتنا ملا؟ 1 کا 1. ادھر 1 کا 10 ادھر 1 کا 1. اتنا حساب تو آپ بھی جانتے ہو
کہ 10 میں سے 1 نکال دیے 9 تو الحمدللہ میرے محفوظ ہے. اس نے مولا کو بھی حساب سمجھا دیا جیسے آج مومنین سمجھا دیتے ہیں. جب مولا نے پوچھا بھائی ہمارا خمس کہاں گیا, کہا مولا تو جانتے ہو کچھ بچتا ہی نہیں. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے, جب امریکہ آنے کے بعد بھی تمہاری اوقات یہی رہے گی کہ کچھ نہیں بچتا تو چلو چل کے ہندوستان پاکستان میں رہو, جانتے ہیں وہاں بھی یہی روتے تھے کچھ نہیں بچتا, یہاں بھی یہی روتے ہو, تو اگر رونا ہی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ, عزیزوں میں, قریبوں میں, رشتہ داروں میں چین سے بیٹھو, وہی بیٹھ کے رو اگر مقدر میں رونا ہی لکھا ہوا ہے. اور اگر نہیں اس کے بعد بھی چھوڑے بیٹھے ہو تو دھوکہ اپنے کو نہ دو. ہمیں تو خیر دھوکہ دے نہیں سکتے, اپنے نفس کو بھی دھوکہ نہ دو. اتنا فرق تم بھی جانتے ہو کہ وہاں تمہاری اوقات اور تھی اور یہاں تمہاری اوقات کچھ اور ہو گئی ہے. تو جس خدا نے تمہاری اوقات کو اونچا کر دیا ہے, اگر تم محتاج ہو کہ اسے بھلانا جانتے ہو تو وہ دوبارہ واپس پہنچانا بھی جانتا ہے. ایک سلوات پڑھے ایک فقہ مجھے یاد آ گیا, وہ میں آپ کو سنا دوں, شاید کسی مرد مومن تک آپ اس پیغام کو پہنچائیں اور اس کے دل پر اثر ہو جائے تو میری محنت وصول ہو جائے گی. میں ظاہر آپ جانتے ہیں امارات میں رہتا ہوں, یو اے ای میں. وہاں ایسے تقریباً 2-3 سال پہلے ایک ہوا چلی کہ مومنین کو ملازمتوں سے نکالا جائے. اب مومنین پریشان, جہاں جائیے آج ان کو آجا مل گیا, کل ان کو مل گیا, تم بھی جاؤ, تم بھی جاؤ, تم بھی جاؤ. اس کے خلاف ساری دنیا کے مومنین سے خطرہ رہ گیا. بھئی انسانوں کی دنیا ہے, ایمان کی کوئی قیمت نہیں. میری بات نہ بھولیے گا, انسانوں کی دنیا ہے, ایمان کی کوئی قیمت نہیں. صاحب ایمان ہونا یہ جرم ہے, بے ایمان انسان ہوتے کیا کہنا. لہذا نکالا جائے, نکالا جائے. ماہ رمضان کا زمانہ تھا, ماہ رمضان میں روزانہ مجلس ہوتی ہے, تو میں نے مجلس کے دوران ایک بات کہی, تو تذکرہ تھا دعاؤں کی قبولیت کا, کہ سارے مومنین کو ایک ہی شکایت ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ قبول نہیں کرتا. اور میں وہ لفظ پروردگار کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, اس کی عظمت جلالت بہت بلند ہے, لیکن ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں شاید آپ سمجھ جائیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دعائیں کر کے چاہتے ہیں کہ پروردگار کو پریشانی میں ڈالیں. کیسے؟ ایسی ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ خدا قبول نہ کرے تو شکایت کو قبول نہیں کرتا, اور اگر قبول کر بھی لے تو انشاءاللہ آپ کو یہی شکایت ہوگی کہ کیوں قبول کیا. اب بتاؤ خدا کیا کرے, تمہاری دعاؤں کو خدا کے حساب میں رکھے. تم تو نہ قبولیت سے راضی ہو اور نہ رد کر دینے سے راضی ہو. حساب نے کہا مولانا ہم سمجھے نہیں, بھلا دعا قبول ہوگی اور ہم راضی نہ ہوں گے, یہ آپ تو ہم پر الزام لگا رہے ہیں. میں نے کہا الزام نہیں, روزانہ پورے ماہ رمضان ہر نماز کے بعد اللہم ادخل علی اہل القبور السرور پڑھتے نہیں ہیں. ماہ رمضان میں ہوتے ہوتے دعا کہاں پہنچی, اللہم رد کل غریب, پروردگار ہر مسافر کو اس کے گھر پر جا دے. پڑھی کبھی نہیں پڑھی. اگر ماہ رمضان کبھی جماعت میں شریک ہوئے ہیں تو ہر نماز پڑھی جاتی, مومنین الگ سے پڑھتے ہیں, اور جماعت میں تو پڑھی ہی جاتی ہے کہ سب سنتے ہیں. تو کیا دعا کی, اللہم رد کل غریب, پروردگار ہر مسافر کو اس کے گھر پر جا دے. دعا تو کر رہے ہیں 20 سال سے, اب نمبر آ گیا قبولیت کا. اب اللہ کب تک آپ کی بات چلتا رہے گا. میرا بندہ مومن بیچارہ دن بھر روزہ رکھتا ہے, ہر نماز کے بعد کہتا ہے پروردگار ہر مسافر کو اس کے گھر پہنچا دے, ہر مسافر کو اس کے وطن پہنچا دے. اب کب تک نہ سنوں گا, شکایت کرے گا میری دعا قبول نہیں ہوتی. اب اللہ نے قبول کرنا شروع کر دیا, نمبر لگ گیا. دعا کیجیے کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو جائے. کہے مولانا اگر ہم کو معلوم ہوتا ہے اس کی یہ معنی ہو تو ہم کبھی پڑھتے ہی نہیں. اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ دعا کی یہ معنی ہے تو ہم کبھی دعا پڑھتے ہی نہیں. ہم نے آپ کو معلوم ہے نہ معلوم ہو, اتنا تو معلوم ہو گیا کہ خدا سے شکوا کرتے ہو کہ قبول نہیں کرتا, اور یہ خبر بھی نہیں کہ مانتے کیا ہو. اللہ انہی کی دعا قبول کرتا ہے جن کے پاس کم سے کم اتنا شعور ہو کہ کیا مانگ رہے ہیں. جس کے بعد یہ شعور ہوتا ہے وہ سمجھ کے مانتا ہے, جو بغیر سمجھے مانتا ہے اس کی دعا نہ دعا ہے نہ قابل قبول ہے. میں چاہتا ہوں درمیان کچھ مسائل بھی حل ہوتے رہے ہماری زندگی کے, اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے گزارش کر دی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کسی انسان کو
بے دینی، بد کرداری، بے عملی، بد عملی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو وہ انسان کا سہارا لیتا ہے. لہذا اس نے کیا کہا؟ مولا کو سمجھایا، 10 میں سے 1 نکل گیا، 9 تو پھر بچ گئے. فرزند رسول نے فرمایا جو تم نے قرآن ہی کا حوالہ دیا تو جس قرآن کی آیت ہے اسی قرآن میں ایک آیت اور بھی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. تو خدا نیکی پر 1 کے 10 دیتا ہے کب؟ جب نیکی قبول ہو جائے. اور قبول ہوتی ہے کب؟ جب انسان پرہیزگار ہو جائے. چوروں کی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی، بے ایمانوں، غداروں، مکاروں کی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی. قابل قبول ہو جائے تو 10 میں سے 1 گراؤ، 2 گراؤ، جو چاہے گراؤ، مگر پہلے 10 ہاتھ ہو جائیں. اور چاہے کہ 10 ہاتھ آ جائے تو پہلے متقی بنو، پرہیزگار بنو. چور بے ایمان، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. تو عزیزو، کل مولا کے دور میں یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب 20ویں صدی کے مسئلے کو حل کر لیجیے گا. آپ بات پہچان رہے ہیں، مولا کے دور میں مسئلہ حل ہو گیا. وہ فقط یہ دیکھ رہا تھا کہ فقیر کو دیا. عزیز وضاحت کرنا بہت بھول دوں. وہ فقط یہی دیکھ رہا تھا کہ فقیر کو دیا، 1 کے 10 بنا دیے. مولا یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ لایا کہاں سے. جس کی دکان سے لایا اس کو تو بھلا دیا، لہذا چوری کو جائز بنا لیا. جس کو دیا اس کو یاد رکھا. اور کیا نہیں، مگر اس کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ 10 میں سے 1 نکالے جائیں، 9 بچا لیے جائیں. یہ کون تھا؟ یہ روٹی چور. تو روٹی چور کی پہچان یہ ہے کہ جس کو دیتا ہے اس کو یاد رکھتا ہے، جس سے لیتا ہے. بس میں نے جو بات کہی سوچتے رہیے گا اطمینان سے. آج تو ہوم ورک کیجیے. ہاں دیکھیں، روٹی چوروں کی پہچان یہی ہے کہ جس کو دیتے ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں، اور جس سے لیتے ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں. یہ سارے مسئلے محض کے ہر شہر میں ایک مصیبت ہے. جناب یہ لوگ اتنا کار خیر کر رہے ہیں، اتنا خیرات کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، کیا ان کے عمل کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے؟ ہم نے جب بات کیا کہ بیچ میں یہ ہے، ادھر تم ہو ادھر خدا ہے. چونکہ تمہیں مل رہا ہے لہٰذا تمہیں یہ یاد ہے کہ دے رہے ہیں. مگر وہ کیا کریں جس کی دکان سے چورا کے لا رہے ہیں. تو فقیر اپنا حساب لگا رہا ہے، دکان کا مالک اپنا حساب لگا رہا ہے. جب جنت تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو تم دے دینا، خود نہ جانا، انہیں کو دے دینا. لیکن اگر جنت اسی مالک کی جنت ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہو، وہ تو پہلے دیکھتا کہ خود ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے. عزیزو، اگر یہاں تک آپ نے اپنے ذہنوں کو زحمت دی ہے اور میرے ساتھ آئے ہیں تو میں وہ تاریخ آپ کو یاد دلا دوں جو ہمارا ہر بچہ آسانی سمجھ لیتا ہے. غور کیا نہیں؟ تو روٹی چور قانون کیا ہوتا ہے؟ اسے بھلا دو جس سے لیا، اسے یاد رکھو جس کو دیا، تاکہ ادھر تعریفیں وصول ہوتی رہیں. اس کی فکر ہی نہیں کہ کس کا مال ہے. نہیں توجہ کیا میں نے کیا کہا؟ اس کی فکر نہیں کہ مال کس کا ہے. اگر وہ راضی نہیں ہے تو تمہارے عمل کی قیمت کیا ہے؟ لیکن جو انسان اس کردار کا ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جس سے لیا اس کو بھلایا، جس کو دیا اسے یاد رکھا. تو امام صادق کے دور میں روٹی چرانے والے کو دیکھا تھا کہ اس نے دکاندار کو بھلا دیا اور اس کے خیرات کو سب نے یاد رکھا. چاہا کہ ہماری نیکی یاد رہے اور دکاندار یاد نہ رہ جائے. اسلام کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ کام ہوا. ایک باپ نے اپنی املاک کو اپنی بیٹی کے حوالے کیا. امت میں آواز آئی یہ سب صدقہ ہے. توجہ ہے، یہ سب صدقہ ہے. یعنی صدقہ بنا کے قوم میں بانٹ دو، صدقہ بنا کے اپنوں کو کھلا دو، صدقہ بنا کے چاہنے والوں کو دے دو. یہ تو تعریف کرتے ہی رہیں گے. یہ کس کو یاد ہوگا کہ کس کا مال ہے؟ توجہ ہے. تو جو دنیا داری میں جو ڈوب جاتے ہیں انہیں صدقات خیرات یاد رہ جاتے ہیں، صاحب مال کا حق یاد نہیں رہتا. جو صاحب نگاہ ہوتے وہ دیکھتے یہ مال چلا کہاں سے. اگر تمہارا ہوتا تو لٹا دیتے، ہم بھی خبردار ہوتے. مگر دوسرے کا مال غصب کر کے کار خیر کیا جائے، یہ کار خیر روٹی چوروں کو راس آئے گا، ایمانداروں کو راس نہیں آئے گا. اس
اور پروردگار کا احسان وہ یاد نہیں رہتا. یہ کہے گا نتیجہ ہے کہ انسان یاد ہے، ایمان یاد نہیں. انسان تو یاد ہے سب کو، ایمان یاد نہیں ہے. ورنہ اگر ایمان یاد ہو تو ساری باتوں کا پیمانہ ایمان ہے. ایمان ہی کے پیمانے میں سب ناپے تولے جائیں گے. ایمان ہی سے ہر ایک کے عمل اور ہر ایک کے کردار کا فیصلہ ہوگا. انسان ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہے. آپ کا کمال انسان ہونا نہیں ہے، آپ کا کمال صاحب ایمان ہونا ہے. آپ کا کمال انسان بننا نہیں ہے، آپ کا کمال صاحب کردار بننا ہے. انسان بنانا خدا کا کام تھا، اسے بنا دیا. یا اور واضح لفظوں میں کہا جائے ایمان اور کردار بشر کا اختیاری ہے، انسانیت خدا کا دیا ہے. تو اگر انسان شریف ہے تو فخر اس پر کرے جو خود پیدا کیا ہے. جو دوسرے کا دیا ہوا ہے وہ مقام فخر نہیں ہوتا، مقام شکر ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے اگر فخر کرنا ہے تو ایمان و کردار پیدا کرے تاکہ قابل فخر ہو جائے. اور انسان کسی نے بنا دیا ہے تو اس کے سامنے سجدہ شکر کرتا رہے. ایک صلوات پڑھے محمد بس. عزیزان محترم، اس تمہید کے بعد جو میں مختصر تذکرہ سرکار دو عالم کی حیات سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. پیغمبر یہی سبق دنیا کو سکھانے کے لیے آئے تھے. انسانوں با ایمان بنو، انسان ہو تو صاحب کردار بنو. یہ انسانیت کام آنے والی نہیں ہے جس میں ایمان نہ ہو، یہ انسانیت کام آنے والی نہیں ہے جس کے ساتھ کردار نہ ہو. اسی لیے مشرک کو نجس قرار دیا تاکہ ایمان کی قیمت سمجھ میں آئے. انسان تو دونوں بن گئے، بنا دیا خدا نے، بن گئے. لیکن اگر چاہتے ہو کہ طہارت نفس باقی رہ جائے تو صاحب ایمان بنو. ورنہ اگر صاحب ایمان نہ رہ گئے تو انسان ہونا کام نہ آئے گا. اتنا فرق ہو جائے گا ایماندار اور بے ایمان میں جتنا فرق ہوتا ہے نجس اور پاک میں. اتنا فرق ہو جائے گا ایک صاحب کردار میں اور ایک بد کردار میں جتنا فرق ہوتا ہے ایک صاحب ایمان میں اور بے ایمان میں. اس لیے قدم قدم پر اسلام نے زور دیا ایمان پر اور کردار پر تاکہ انسان خالی انسان ہونے پر نہ کرتا رہے بلکہ اپنے کو صاحب ایمان بنائے، صاحب کردار بنائے. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں. اب پیغمبر اسلام کی حیات میں مثالیں خالی دو لفظوں میں سنا دیتا ہوں اور بات مکمل کر دوں گا. سرکار دو عالم نے اس نقطے کو بار بار سمجھایا. انسان کی قیمت نہیں، قیمت ایمان کی ہے. یعنی اس انسان کی قیمت ہے جو صاحب ایمان ہو. ورنہ انسانیت کو اگر ایمان سے الگ کر لیا جائے تو اس انسانیت کی کوئی قیمت نہیں. توجہ کریں. اب آئیے دیکھیں انسان کی دنیا کیا ہے اور ایمان کی دنیا کیا ہے. ایک پہلا فرق، انسان جب پیدا ہوا تو بچہ، آگے بڑھا جوان، اور آگے بڑھا بوڑھا ہو گیا. یعنی انسان کی دنیا جب آگے بڑھتی ہے تو نفس سے کمال کی طرف، چھوٹے سے بڑے کی طرف. بچہ بچہ تھا، جو جوان ہو گیا تو اس کے مقابلے میں بزرگ ہو گیا، جو بوڑھا ہو گیا تو اس کے مقابلے میں اور بزرگ ہو گیا. تو انسان کی دنیا سنو سال کے ساتھ چل رہی ہے. میں تو متوجہ رہیں گا، انسان کی دنیا سنو سال کے ساتھ چل رہی ہے. ابتدائی سن کا نام بچہ، درمیانی سن کا نام جوانی، آخری عمر کا نام بڑھاپا یا ضعیفی. یہ ہے انسان کی دنیا. جو بیچارے انسان اور ایمان کا فرق نہ سمجھ سکے، کاش آپ میری بات محسوس کر لیں. جو انسان اور ایمان کو الگ نہ کر سکے وہ سمجھے اگر انسان بچہ ہوتا ہے تو ایمان بھی بچہ ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ جب انسان جوان ہوتا ہے تو ایمان بھی جوان ہو جاتا ہے. جب انسان سینئر ہو جاتا ہے تو ایمان بھی سینئر ہو جاتا ہے. یہ بیچارے انسان اور ایمان کا فرق ہی نہ سمجھے. بنا کے سمجھ لیا ہوتا تو یہ اندازہ ہوتا انسان کی دنیا اور ہے، ایمان کی دنیا اور ہے. اور ہونے کا اثر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سن کے اعتبار سے انسان بچہ ہو اور کمال کے اعتبار سے کل ایمان ہو، اور ہو سکتا ہے انسان کے اعتبار سے بوڑھا ہو جائے، ایمان کے اعتبار سے بے ایمان ہی رہ جائے. کیا میں نے کوئی غلط بات کہی؟ ابو لہب کا کوئی بچہ تھا، ابو جہل کسی جوان کا نام تھا. سن کے اعتبار جوڑیے، انسانی سن میں ابو لہب، انسانی عمر میں ابو جہل، اتنے بڑے بڑے سینئر لوگ، مگر ایمان کی دنیا میں بے ایمان، کافر، مشرک.
لا مذہب کیا کی بولوں ہے؟ تو انسانی اعتبار سے بزرگ ہو گئے، ایمانی اعتبار سے بچہ بھی کہے جانے کے قابل ہو۔ اگر ایک آدھ درجے کا ایمان بھی ہوتا تو کم سے کم ایمانی دنیا میں ان کا شمار بچوں ہی میں ہو جاتا۔ ایمانی دنیا میں بچوں میں شمار نہیں، اور انسانی دنیا میں بزرگوں میں شمار ہو گئے۔ اب تو اندازہ ہو گیا کہ انسان کی دنیا اور ہے اور ایمان کی دنیا اور ہے۔ انسانی دنیا میں چلتی ہے قرابتیں، یہ باپ، وہ بیٹا، وہ نانا، وہ پوتا، نواسا، رشتے دار، قرابت دار، یہ ہے یا نہیں؟ انسانی دنیا میں چلتی ہے قرابتیں، اور قرابتوں کا اثر کیا ہوتا ہے کہ باپ ہوتا ہے رشتے میں اونچا، بیٹا ہوتا ہے رشتے میں پست، ہے یا نہیں؟ باپ رشتے میں بلند ہے اور بیٹا رشتے میں پست ہوتا ہے۔ تو انسانی دنیا میں رشتے تین طرح کے، ایک رشتہ اونچا، ایک رشتہ نیچا، ایک رشتہ برابر کا۔ لیکن یہ سب جو آئے ایمانی دنیا میں، تو قرآن نے کہا یہاں کوئی دوسرا رشتہ ہی نہیں ہے، یا ایک ہی رشتہ، انما المؤمنون اخوہ۔ مومنین سب آپس میں، ارے سنا تو ہے نا آپ نے، بزرگوں سے ہی پوچھ رہا ہوں، بچوں نے قرآن کا پیغام سنا نہیں؟ مومنین سب آپس میں باپ بیٹے ہیں، یہ خدا نے کہا ہے، نہیں کہا۔ اس کے معنی کیا ہے کہ ایمان کی دنیا میں نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، پھر ہے کیا؟ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ باپ بیٹے اور بھائی کا فرق تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ باپ جو رشتے میں اونچا ہو، بیٹا جو رشتے میں پست ہو، بھائی جو رشتے میں برابر ہو۔ تو انسانی دنیا میں اونچ نیچ ہوتی ہے، ایمانی دنیا کا تقاضا یہ کہ ہر ایمان معتبر کو اپنے برابر سمجھو، جو تمہارا حق ہے وہی اس کا حق ہے، جو تمہیں ملنا چاہیے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ جہاں اونچ نیچ پیدا ہو گئی، یا وہ صاحب ایمان رہ جائے گے یا تم صاحب ایمان رہ جاؤ گے۔ یہ صحابہ کو نہیں محمد انسانی دنیا کا قیاس ایمانی دنیا پر نہیں ہو سکتا، وہاں کا حساب الگ یہاں کا حساب الگ۔ ایک مسئلہ پھر اسی بات کو گزارش کر رہا ہوں کہ انسانی دنیا میں ہوتی ہے قرابتیں، یہ چچا، وہ بھتیجے، یہ رشتے دار، وہ اجنبی جو خاندان کے اندر پیدا ہوئے، یہ سب تو ہو گئے اپنے، اور جو باہر سے آئے کسی نے پوچھا آپ کو پہچانتے ہیں؟ کہا یار پڑھتا کہیں دیکھا تھا مگر ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں ہماری برادری کے ہیں نا ہمارے خاندان کے۔ ارے آپ کی برادری ایمان کے علاوہ کچھ اور ہے کیا؟ کیسے آپ نے کہا کہ آپ کی برادری کے نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ابھی آپ کے ذہن پر انسان چھایا ہوا ہے، ابھی ایمان کو جگہ نہیں ملی۔ یہ برادریوں سے صاحبان ایمان کو برخاست کر دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسانی برادری سب کو یاد ہے مگر ایمانی برادری یاد نہیں ہے۔ یہ بات دعوت بھی کرنا ہوگی تو خالی برادری کو بلاؤ۔ کون سی برادری؟ انسانی برادری، ایمانی برادری وہ تو اس بیچارے تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی۔ ہر یہ جو ایمانی کام ہوتے ہیں وہ بھی انسانیت کی نظر ہو گئے۔ بھائی جو انسانی برادری کے کام ہے ٹھیک ہے، جو رشتہ دار ہوگا وہ آئے گا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو ایمانی برادری کا کام ہے وہ بھی انسانی برادری کے ہاتھوں پامال ہو گیا۔ ایک آدمی ہے، ایک ناچ گانے کی محفل رکھی، کوئی بے دین رہا ہوگا، آپ سے کیا بتاؤں، ایک آدمی نے ایک ناچ گانے کی محفل رکھی، مسلمان کو بلایا، ہندو کو بلایا، سکھ کو بلایا، عیسائی کو بلایا، یہودی کو بلایا۔ اس کے ناچ گانے کی محفل ہے تو اس برادری کے تو سبھی ہیں، اس میں سب کی جگہ ہے، وہاں مسلمان بھی آ سکتا ہے، ہندو بھی آ سکتا ہے، جس کا وہ ذوق ہو وہ سب آ سکتے ہیں۔ تو انسان جو دنیاوی کاروبار ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں ہر برادری، ہر مذہب، ہر قوم کا آدمی آ سکتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کام کر رہے ہیں ایمانی، لیکن ایمان یاد نہیں ہے، یاد ہے وہی انسان۔ غور کیا آپ نے کیسے؟ اب یہ ناچ گانے کی محفل نہیں ہے، اس کا نام محفل عقد۔ محفل آپ جانتے نہیں؟ آپ ارے جن کی شادی نہیں وہ نہ جانتے ہوں گے، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ اگرچہ یہاں آپ جاننا بھی ایک ہنر ہے، جس ملک میں عقدوں کی قلت ہو اور بدکاری ہو کہ کثرت ہو، وہاں اب جاننا بھی ایک ہنر ہے۔ اب ہو رہی محفل عقد، یعنی یہ دو مسلمان وہ ہیں جن کو یہ احساس ہے
کہ تعلقات بیکار ہیں، ملاقاتیں بیکار ہیں، محبتیں بیکار ہیں، سب بیکار ہے. جب تک رشتہ یار بیچ میں نہ آ جائے تو یہ سب کو بیکار کس نے بنایا؟ ایمان ہی تو بیکار بنایا کہ بغیر عقد والے سارے تعلقات ناجائز، حرام، جو گناہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ، لہذا ہونا چاہیے. تو اب تو خالص ایمانی مسئلہ ہے، ورنہ تعلقات تو ملک میں بہت چل رہے ہیں. اب تو خالص ایمانی مسئلہ ہے. یعنی جب انسان کو اپنا ایمان دکھلانا ہوتا ہے تو عقد کرتا ہے، اس کے پہلے جو چاہے کرتا ہے. تو عقد کی بنیاد ہے ایمان. لیکن اب جو ایمانی محفل ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم بھی جانتے ہیں شریعت میں کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے، مگر انصاف سے بتائیے مولانا اگر ریکارڈنگ نہ ہو تو عقد میں کوئی مزہ ہوتا ہے؟ اگر ناچ گانا نہ ہو تو جنازے میں اور نکاح میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ پتہ نہیں یار لوگ کیا کہتے ہو، ہم تو اپنا یہ سنتے ہیں کہ جنازے میں اور بارات میں کوئی فرق ہے اگر ناچ گانا نہ ہو. میں کہہ رہی کوئی فرق نہیں، اس کو آپ جنازہ ہی کہیں. مگر یہ بات تو پہچانیں یہ اب جو ہونے جا رہا ہے یہ کوئی انسانی دنیا کا مسئلہ ہے یا ایمانی دنیا کا مسئلہ ہے؟ اگر انسانی دنیا کا مسئلہ ہے تو جو انسانی دنیا میں ہوتا ہے سب کیجیے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اگر یہ ایمانی عمل ہے تو جیسے انسانی عمل انسانی آداب کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ایمانی عمل تو ایمانی آداب کے ساتھ ہونا چاہیے. ورنہ اگر یہی رسم چل نکلی تو کل نماز پڑھتے پڑھتے بھی آپ ناچنے لگیں گے. جب آپ کو اتنی عقل ہی نہ رہ جائے گی کہ ایمانی عمل میں انسانی عمل میں کیا فرق ہوتا ہے تو بہت دیر سے قیام میں امام صاحب ہم کا سورہ ہی ختم ہوتا ہے. ہاں میں کوئی بات مزاح میں نہیں کہتا ہوں، میں جو بات کہتا ہوں وہ حقیقت ہے کہ غیرتدار آدمی کے لیے اگر خدا نہ خواستہ اس جرم کا مجرم ہو تو ڈوب مرنے کے لیے کافی ہے. آج ہی کی بات ہے، میں راستے میں جا رہا تھا، ایک صاحب گاڑی میں دیکھا دو ایک آدمی جا رہے ہیں، راستہ وہ بھی طے کر رہے ہیں، وہ پیدل چل رہے تھے فٹ پاتھ پر، ہم گاڑی سے جا رہے تھے اور دیکھا وہ یہ راستہ چلنے کا کون سا اسٹائل؟ ہم نے صاحب پوچھا یہ کون سا اسٹائل ہے؟ راستہ چل رہے ہیں، یہ ناشتے چلے جا رہے ہیں. کہ آپ نے غور نہیں کیا ان کے جیب میں ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوگا، دیکھیے کان میں کچھ لگائے ہوئے ہیں. اس انسان کی اوقات اتنی گر جائے، اس انسان کا حاصل یہ ہو جائے، نہ حیا رہ جائے، نہ غیرت رہ جائے، نہ یہ خیال رہ جائے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. خدا تو جو کہے گا وہ کہے گا. جس کو اپنی دنیاوی وقار کا احساس نہ رہ جائے، یہ کوئی انسان ہے؟ یہ وہی ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا یہ وہ گدھے ہیں جن پر کتابیں لا دی گئی. یہ ایجوکیٹڈ بھی ہو جائے، پڑھے لکھے بھی ہو جائیں تو انسانیت کے درجے سے محروم ہے. وہ انسانیت ہی کیا ہے جو ایمان سے الگ ہو جائے، جو کردار سے الگ ہو جائے. غور کیا آپ نے؟ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایمان کی انسان کی دنیا میں قرابتیں ہیں. میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا ایک بھائی کافر ہو مگر انسانی رشتے سے میرا بھائی تو رہے گا. ہو سکتا ہے ایک آدمی مسلمان ہے اس کا بیٹا کافر ہو جائے مگر انسانی رشتے سے بیٹا ہی تو کہا جائے گا. کہا جائے نہیں کہا جائے؟ نوح کا بیٹا کون کہا جاتا ہے؟ بیٹا ہی تو کہا جاتا ہے. آج تو اس کو نوح کا بیٹا کہتے ہیں. جناب لوط کی زوجہ کو کیا کہتے ہیں؟ زوجہ ہی تو کہتے ہیں. تو انسانی رشتے سے بدترین بیٹا بھی بیٹا ہے، بدترین زوجہ بھی زوجہ ہے. اس لیے کہ زوجیت انسانی رشتہ ہے، کوئی ایمانی رشتہ نہیں. اور کیا نے یہ تو اسلام نے احسان کیا ہے جو یہ کہا کہ عقیدے کا خیال رکھنا. ورنہ اگر اسلام کے قانون کو الگ کر لیا جائے تو زوجیت کیا ہے؟ تو انسانوں کے تعلقات کا نام. یہ تو اسلام نے ان تعلقات کو مقدس اور پاکیزہ بنانے کے لیے شرط ایمان لگائی جہاں بھی مناسب تھا وہاں. غور کیا نے تو بیٹا انسانی رشتے سے بیٹا رہے گا کیسا ہی ہو، زوجہ انسانی دنیا میں زوجہ رہے گی چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو. لیکن ایمان کی دنیا میں آ جائیں گے تو پھر نوح کا بیٹا بیٹا کہے جانے کے قابل نہ ہوگا. جب ایمان کی دنیا میں آ جائیں گے تو پھر لوط کی زوجہ زوجہ کہے جانے کے قابل نہ ہوگی. یعنی معنی کیا ہوئے آپ پہچانیں؟ انسانی اور ایمانی دنیا کا فرق یہ ہے کہ انسانی دنیا میں نوح کا بیٹا بیٹا ہے، ایمانی دنیا میں نااہل ہے. قرآن نے یہی تو کہا تھا یہ اہل نہیں ہے. انسانی دنیا میں لوط کی زوجہ اہلیہ ہے لیکن ایمانی دنیا میں اہلیہ کہے جانے کے قابل نہیں. اب تو اندازہ ہو گیا کہ ایمانی رشتے الگ ہیں
اور انسانی رشتے الگ ہیں. ہم انسانی رشتے سے ابو لہب کو چچا کہتے ہیں. اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا؟ انسانی رشتے سے ابو لہب کو پیغمبر کے چچا کہتے ہیں. ورنہ اگر ایمانی رشتوں کا حساب لگایا جائے تو ابو لہب سے پیغمبر کا کوئی رشتہ نہیں. اب رشتے پہچانیے. اگر انسانیت کو زور دیا جائے تو ابو لہب رشتے دار بنے گا. اگر ایمان کی قیمت پہچانی جائے تو سلمان اہل بیت میں شامل ہوگے. ورنہ انسانی رشتے سلمان کی کیا کرو پیغمبر سے؟ کچھ بھی. وہ فارس کے رہنے والے، سرکار مکے مدینے کے رہنے والے، مگر ایمانی رشتے سے سلمان اس قابل ہے کہ حضور کے اہل بیت میں شامل کیے جائے. مگر ابو لہب اس قابل نہیں ہے کہ پیغمبر کے اہل بیت میں شامل کیا جائے. یہ ساری مثالیں حضور اکرم کی زندگی میں یہ واضح اعلان کر رہی ہیں کہ انسان کی دنیا الگ ہے جہاں ایمان نہ ہو، اور صاحب ایمان انسان کی دنیا اور ہے. ہم چاہتے ہیں اگر فائدے کی منزل میں رہنا ہے تو صاحب ایمان بنو. خالی انسان رہ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب ایمان و کردار آ جائے گا تو فائدے کی منزل میں آ جاؤ گے. اور ایمان و کردار بھی خود غرضی والا نہیں. جس کی دعوت سارے صاحبان ایمان دیتے ہیں، ارے مولانا اپنی مجلس سے کامیاب بنائیے، واہ واہ لیجیے، اپنے گھر جائیے، کہاں چکر میں پڑے کون نماز پڑھتا کون نہیں پڑھتا. آپ یہ سب باتیں کریں گے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ حرام وہ حلال، یہ جائز وہ نہ جائز، تو لوگ کہیں گے ان کو مجلس ہی پڑھنا نہیں آتا. لوگ کہیں گے پتہ نہیں ان کو کس نے بلا لیا. لوگ نہ جانے کیا کیا کہیں گے. اپنی حیثیت شخصیت بنائیے اور تشریف لے جائیے. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جس کا جو چیز چاہے کرتا ہے وہ خود ہی جہنم میں چلا جائے گا. اس بیچارے کو یہی پتا نہیں ہے کہ فائدے کا معیار تنہا ایمان و کردار نہیں ہے، وتواصوا بالحق. فائدے کی شرط ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہیں. آپ کتنا اونچا ایمان پیدا کر لیں، کتنے صاحب کردار ہو جائیں، اگر آپ کو قومی زندگی میں حق و صبر کی تلقین کرنا نہیں آتا تو نہ ایمان کام آئے گا نہ کردار کام آئے گا. سرکار دو عالم جو مکے کی گلیوں میں کانٹوں پر چل رہے تھے، جو پتھر کھا رہے تھے، جو کوڑا پھینکا جا رہا تھا، جو لوگ دیوانہ کہہ رہے تھے، جو یہ سارے مسائل برداشت کر رہے تھے اپنا ایمان ٹھیک کرنے کے لیے، آپ فرمائیں اپنا کردار بنانے کے لیے، اپنی جنت کے واسطے. جس کے طفیل میں جنت پیدا ہوئی ہے وہ اپنی جنت بنا رہا ہے. یہ ساری زحمتیں کائے لیے برداشت کریں. وتواصوا بالحق. لوگوں کو حق کی تلقین کرنے کے لیے، لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے پیغمبری کردار آواز دے رہا ہے. پیغمبری کردار دنیا کو دعوت نظر دعوت عمل دے رہا ہے کہ مجھ جیسا انسان جس کو نہ جنت کی پرواہ ہے نہ جہنم کی پرواہ ہے، یہ سب میرے طفیل میں ہے. اللہ نے مجھے ان سب کا صاحب اختیار بنایا ہے، مگر اس کے بعد بھی اتنی زحمتیں برداشت کر رہا ہوں اس لیے کبھی ایک فریضہ باقی رہ گیا. مجھے ایمان نہیں لانا، میں تو ایمان لے کے آیا ہوں. مجھے کردار نہیں پیدا کرنا ہے، میں صاحب کردار بن کے آیا ہوں. میرے ذمہ کام رہ گیا ہے صاحب ایمان بنانا، صاحب کردار بنانا. اس راہ میں جتنی مصیبتیں سامنے آئیں گی سب برداشت کر لوں گا، مگر بے ایمان کو صاحب ایمان بناؤں گا، بد کردار کو صاحب کردار بناؤں گا، تاکہ میرا کلمہ پڑھنے والے یہ ہوش رکھیں کہ اسلام خود غرضی کا نام نہیں ہے. ورنہ ظاہر مسلمانوں کا حال تو یہ ہو گیا ہے. بابا جان اٹھے کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں مجلس. لڑکے نے کہا بابا ہم بھی چلیں گے. کیسے بیٹھو گھر میں؟ سبحان اللہ. اس بے رحمی کا کوئی جواب ہے؟ بھائی آپ جہاں جا رہے ہیں گناہ کمانے جا رہے ہیں. یہ کوئی سگریٹ ہے جو بڑے پیئیں گے بچے نہیں پیئیں گے؟ تو ذکر اہل بیت ہے، آپ بھی سنیں گے وہ بھی سنے گا. یہ مسجد بندگی خدا ہے، آپ بھی سجدہ کریں گے وہ بھی سجدہ کرے گا. خود جا رہے ہیں اس کو روک دیا، یعنی ہم جنت میں جائیں، بھیجا تم جاؤ جہنم میں، تاکہ ادھر بھی اپنا قبضہ ہے ادھر بھی اپنا قبضہ ہے. تو بیٹے نے کہا بابا جان آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو وہاں چھوڑ کے جس جہنم میں جاؤں گا آپ کو لے لو اور خدا بھیجے گا. ایسے باپ کو، ایسی ماں کو، ایسے بزرگوں کو خدا جہنم میں بھیجے گا جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، چاہے کتنا ہی وہ پیشانی و گھٹا کو نہ پڑتا ہے، چاہے کتنی گن گن کے نمازیں کیا مرکت اس کو نہ پڑھے. یہ انسان کی ذمہ داری ہے
گھر والوں کی ذمہ داری ہے، بزرگوں کی ذمہ داری ہے، شوہروں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور قوم میں ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے کے اعمال اور دوسرے کے کردار پر نگاہ رکھیں. لڑائی نہ کریں، مار پیٹ نہ کریں، یہ اسلام کی دعوت نہیں. لیکن بتا دینے میں کیا تکلیف ہے؟ اگر ایک آدمی کو ایک بات نہیں معلوم اور آپ کو معلوم ہے تو اس کو بتا دینے میں کیا ضرورت ہے؟ بتا دیجیے بھائی یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، کچھ تو آپ کا فرض ادا ہو جائے. مگر ایک تو فکر ہے بتائیں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. یعنی اس کے معنی کیا ہیں؟ اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہے ہم دین خدا سنیں گے خوش ہوں گے، اور اس کے بارے میں خیال دین خدا کا نام سنے گا اور ناراض ہو جائے گا. یہ مومن کے خلاف بے اعتمادی کا ووٹ پاس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی اپنے کو محب اہل بیت سمجھتے ہو، اس کو دشمن اہل بیت سمجھتے ہو. تم اہل بیت کی بات سنو گے خوش ہو جاؤ گے، اور وہ اہل بیت کا قانون سنے گا ناراض ہو جائے گا. کیا آپ اس کو شمر سمجھتے ہیں؟ آپ کیا اس کو کوئی یزید سمجھتے ہیں؟ وہ بھی مومن ہے. اگر آپ اہل بیت کی بات سنیں گے خوش ہوں گے تو وہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ سنے گا وہ بھی خوش ہوگا. یہ نہیں سوچ لیا کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات سنیں گے خوش ہوں گے اور وہ سنے گا ناراض ہو جائے گا. اس کے معنی ہے کہ آپ اپنے کو محب اہل بیت سمجھتے ہیں اور اس کو نہیں سمجھتے. ورنہ وہ کیسا محب اہل بیت ہوگا جو اپنے مولا کے تعلیمات پیغامات سنے گا اور ناراض بھی ہو جائے گا؟ کیا تو ناراض ہو؟ ناراض انسان ہو سکتا ہے ہمارے لہجے پر، ہو سکتا ہے کہ میرا لہجہ صحیح نہ ہو، لیکن اہل بیت کے پیغام پر ناراض ہو جائے، ایسا تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کہ میرے انداز بیان سے کوئی ناراض ہو جائے، لیکن اہل بیت کے قانون سے ناراض ہو جائے، ایسا کوئی محب اہل بیت نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے لہجے سے ناراض ہو رہا ہے تو میرا فرض ہے میں اپنا لہجہ صحیح کروں، مگر پیغام تو پہنچانا ہی ہے، بات تو کہنا ہی ہے. اس لیے میں ہمیشہ جب میری مجلسوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو میں صاحبان ایمان سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اگر میرے انداز بیان سے، میرے لہجے سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اور آپ کو کوئی اذیت ہوئی ہے تو میں اس لہجے کی معافی آپ سے طلب کر سکتا ہوں، مگر جو بات کہی ہے وہ میرے مولا کی بات ہے، اس میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی. مانو گے تو اہل بیت کی بات مانو گے جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے اہل بیت کو ٹھکراؤ گے جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے. میرا لہجہ بہانہ نہیں بن سکتا اہل بیت کے تعلیمات کو ٹھکرانے کا. یہ بادل خواہ جو کہتے ہیں یہ بار بار جو آپ کہتے ہیں آپ تو نہ کریں گے، تو بہترین بات اگر یہی ترکیب نکل آئے کہ جس بات کو بار بار دہرایا جائے آپ ضد پہ چھوڑ دیں گے تو ایک آدمی آ گیا دشمن اہل بیت کہ علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، کہا تم بار بار کہتے ہو چھوڑ دیں گے علی کو. چھوڑ دیں گیا معذلہ آپ نہیں، کوئی چھوڑ دے گا نہیں چھوڑ سکتا. یہ تو خالی شیطانی بہانے ہیں کہ بار بار کہتے ہیں ضد پیدا ہو گئی. اگر کوئی بار بار محبت اہل بیت کا نام لینے لگے تو کیا ضد پیدا ہو جائے گی؟ نہیں ہو. اس کے معنی کہ انسان اس کی قیمت جانتا ہے لیکن اسے نہیں چھوڑے گا، چاہے کوئی اقرار کو زور دے چاہے انکار کو زور دے. جن باتوں کی قدر و قیمت نہیں پہچانتا ہے وہاں شیطان کو موقع مل جاتا ہے گمراہ کرنے کا. بس میری بات تمام ہو گئی. سرکار دو عالم کی کل حیات کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر نے ساری زحمتیں برداشت کی ہیں، سارے مصائب کا سامنا کیا ہے تاکہ دوسروں کو راہ راست پر لایا جائے. پیغمبر کو اپنی نجات کی فکر نہیں ہے، قوم کی نجات کی فکر ہے. اس لیے پہلا اعلان تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تمہیں نجات ملے، نہ کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تاکہ مسلمان بنانے کے ثواب ہم کو مل جائے. ہم تو یہی کرتے ہیں. ایک صاحب سے کہا بھائی ہمارے کہنے سے نماز پڑھ لیجیے تاکہ نماز پڑھیں آپ ثواب ملے ہم کو. ہمارے کہنے سے یہ کام کر لیجیے تاکہ کام کریں آپ اور مفت کا ثواب ملے. ہم کو پیغمبر نے یہ نہیں کہا بھائیو سب لا الہ الا اللہ کہو تاکہ ہر مسلمان کے مسلمان بننے کا ثواب برابر ہم کو ملتا رہے. نہیں، تم لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کو فلاح ملے، تاکہ تم کو نجات ملے. پیغمبر کا یہ پہلا اعلان ہے. بات متوجہ ہو جائے میں بات تمام کرتی. پیغمبر کا پہلا اعلان تھا، یعنی نبی نے پہلے دن یہ بتا دیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ تمہارے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نہیں. میں پھر جملے کو دہراؤں گا تاکہ میرے عقیدے کی محنت ضائع نہ ہونے پائے. نبی نے مکے کی گلیوں میں پہلے دن واضح کر دیا کہ میرا اعلان تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، میرے فائدے کے لیے نہیں. اب مکے کی گلیوں سے غدیر کے میدان تک آ جائیے. وہ پہلا اعلان تھا لا الہ الا اللہ کہو تمہیں نجات ملے گی، میرا فائدہ نہیں ہے. یہ آخری اعلان ہے من کنت مولا فہذا علی
نبوت کی کل تاریخ وہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے۔ ہر کام قوم کے فائدے کے لیے۔ نبی کو کیا فائدہ رہتا ہے؟ نبی کو کیا غرض ہے؟ جو مختار کائنات بنا کے بھیجا گیا ہو، اس کا بھائی بادشاہ بنے، رئیس بنے، وزیر بنے یا نہ بنے، کیا فرق پڑتا اس کے واسطے؟ مقصد یہ ہے کہ تم انہیں مولا مانو تاکہ تمہاری نجات کا سامان ہو جائے، تم اللہ پر ایمان لاؤ تاکہ تمہاری فلاح کا سامان ہو جائے، تم میری نبوت کا کلمہ پڑھو تاکہ تم مسلمان کہے جاؤ۔ تمہارے کلمہ پڑھنے سے میں نبی نہیں بنوں گا، تمہارے کلمہ پڑھنے سے خدا نہیں بنے گا، تمہارے کلمہ پڑھنے سے علی ولی نہیں بنے گے۔ تم خدا کا کلمہ پڑھو گے تو مشرک سے موحد ہو جاؤ گے، تم میرا کلمہ پڑھو گے تو کافر سے مسلمان ہو جاؤ گے، تم علی کا کلمہ پڑھو گے تو منافق سے مومن ہو جاؤ گے۔ نہ خدا کا کوئی فائدہ، نہ میرا، نہ علی کا فائدہ تمہارا ہے۔ تو جس کام کے لیے مکے میں سرکار دو عالم نے زحمتیں برداشت کی، اسی کام کے لیے کربلا میں حسین مظلوم مصائب کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک سیرت ہے، ایک کردار ہے آل محمد کے گھرانے میں۔ سب کا ایک منشا ہے کہ قوم منزل نجات پر آ جائے، قوم راہ نجات پر آ جائے، اس کے لیے ہم ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس ارباب احسان شب وفات سرکار دو عالم 5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، اور انشاءاللہ سب امتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، سرکار کی محبت رکھنے والے ہیں، آپ کے لیے چند لمحے مصاب ہونے کے لیے کافی ہیں۔ یہ تاریخ جب نبی کے گھر میں آئی اور سرکار کا آخری وقت آیا تو حضور کا سر بیٹی کے زانو پر ہے۔ کسی آنے والے نے آواز دی، میں سرکار سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے جواب دیا، بابا آرام فرما رہے ہیں۔ پھر دوبارہ خواہش ملاقات ظاہر کی، پھر شہزادی نے جواب دیا، بابا آرام فرما رہے ہیں۔ دوبارہ پھر سرا کیا، فاطمہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ آنے والا کون ہے؟ یہی تصور تھا جس کی بنیاد پر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب بابا کی جدائی کا وقت آ گیا۔ آنسوؤں کا رخسار پیغمبر پر چمکنا تھا کہ سرکار دو عالم نے آنکھیں کھول دی۔ بیٹی رونے کا کیا سبب؟ کہا بابا ملاقات کرنے والا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کہا زہرا تمہیں تو معلوم ہے یہ کون؟ بیٹی اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ، جس بیٹی نے باپ کی زبان سے یہ کلمات سنے ہوں، کیا حوصلہ اس بیٹی کا ہے جب باپ نے کہا بیٹی اجازت دے دو۔ اللہ نے تمہارے گھر کو، تمہارے در کو یہ شرف دیا ہے کہ ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے۔ زہرا اجازت نہ دو تو ملک گھر کے اندر داخل نہ ہوگا۔ عزیزو، یہ ملک کو داخلے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، وہ فاطمہ آواز دے رہی، آؤ ملک الموت آؤ، حکم الہی لے کے آئے ہو۔ میں یتیمی کے لیے تیار ہو گئی، میں ہر مصیبت کے لیے تیار ہو گئی۔ میں جانتی ہوں بابا نہ رہ جائیں گے تو اس گھر پر کیا افتاد پڑے گی، میں جانتی ہوں کہ بابا نہ رہ جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ میرے یہ سارے مسائل نگاہ میں رکھنے کے بعد شہزادی کائنات نے اجازت دے دی۔ لو ارباب اعضاء ملک الموت گھر میں داخل ہوئے، سرکار دو عالم دنیا سے رخصت ہوئے۔ کتنا فاصلہ تھا، ایک دن کا فاصلہ۔ ایک دن پہلے یہ منظر دیکھا گیا کہ ملک دروازے پر کھڑا ہوا اجازت مانگ رہا ہے، اور 2 دن کے بعد یہ آواز آ رہی ہے ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دی جائے گی۔ اور نبی کی بیٹی دروازے پر آ کے آواز دے رہی ہے، ارے کیا غضب کر رہے ہو، اس میں پیغمبر کی چھوٹی چھوٹی امانتیں ہیں، اس میں میرے بچے حسن حسین ہیں۔ آواز آئی، بھائی کوئی بھی ہو گھر میں آگ لگا دی جائے گی۔ دروازے سے اٹھتا ہوا دھواں دکھائی دیا، شہزادی کے پہلو پر گرتا ہوا دروازہ نظر آیا، اور ایک مرتبہ گرتے گرتے فاطمہ نے آواز دی، فضا الیک فخذینی، اے فضا ذرا مجھے سہارا دو۔ رونے والوں بڑا نازک موقع ہے، اے فضا ذرا مجھے سہارا دو، وعلی صدرک وسندینی، اے فضا ذرا زہرا کو سنبھال لو، میں گرنا چاہتی ہوں، میں گرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ کہتے کہتے ایک عجیب فقرہ فرمایا، اے فضا ذرا دیکھو میرا موسی شہید ہو گیا۔ غش کھا کے فاطمہ خاک پر گری۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھیں کھلی تو فرمایا، فضا میرا وارث کہاں ہے،
میرا وارث کہاں ہے؟ کہا شہزادی ان کے گلے میں عثمان ظلم کا پھندا ڈال کے لے گئے۔ شہزادی دروازے کے قریب آئیں، آ کے آواز دی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، وَإِلَّا لَأَكْشِفُ عَنْ رَأْسِي، ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی، اور اگر میں نے بد دعا کی تو قیامت کے آثار نمودار ہو جائیں گے۔ ابھی زہرا کی زبان پر یہ لفظیں آئی تھی کہ مسجد پیغمبر کی دیواریں بلند ہونے لگی، بس عزادارو میں نے مجلس تمام کر دی۔ اے شہزادی، آپ نے ایک علی کے گلے میں رسی دیکھی تو فرمایا کہ سر کے بال بکھرا دوں گی، اور آپ کی زبان پر یہ جملہ آیا تو مسجد پیغمبر کی دیواریں بلند ہو گئی۔ اے شہزادی، اس وقت آپ کا عالم کیا ہوگا جب آپ کی بیٹیوں کے بازوؤں میں رسیاں، سروں پر چادریں نہیں، اور بازاروں اور درباروں میں لے جایا جا رہا ہے؟ کیوں نہ کائنات منقلب ہو گئی؟ کیوں نہ دنیا میں آثار قیامت نمودار ہو گئے جب زہرا کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا اور بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا؟ کوئی روح زہرا سے پوچھے کہ ماں کے دل پر کیا گزر رہی تھی جب بیٹی مجمع عام سے گزاری جا رہی ہے اور منادی آواز دے رہا ہے تماشائیو تماشا دیکھو، یہ دختران پیغمبر ہے جنہیں قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہراء وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا، بارئ جملہ مومنین کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارت انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سر